مرد اور خواتین کے اعتکاف سے متعلق بھی ایک اختلافی مسئلے پر بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا خواتین گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ دیکھیے، مسجدوں میں خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنا تو فتنے سے خالی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ لو کان النبی رأى ما رأينا لمنع نساءنا كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ نبی اگر ہمارے زمانے کی خواتین کو دیکھ لیتے تو خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ تو اسی بیس پہ فقہا کا شروع سے اختلاف ہے کہ خواتین مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، لیکن بہرحال اس زمانے میں ہماری رائے یہی ہے کہ خواتین کو مسجد میں نماز کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ نہ آنے میں جانے میں بھی فتنہ ہے اور نہ آنے میں زیادہ سنگین نوعیت کا فتنہ ہے کہ بالکل دین اور مذہب سے دور ہو جائیں گی۔ اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن اعتکاف کا مسئلہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہمیں اس طرح ملتا نہیں ہے کہ بعد میں اسلاف میں اس طرح خواتین مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں، اس کا معمول ہمیں ملتا نہیں ہے اسلاف کے دور میں۔ تو خیر اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ خواتین مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھیں، اور جو اس کے بارے میں جو حالات ہیں، یعنی جو مشاہدات ہیں، جو لوگوں کے مشاہدات، جو تجارب جو لوگوں نے شیئر کیے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ اس میں بڑا فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل خواتین کو پردے کے حکام اور خوشبو نہ لگانا اور بہت ریزرو رہنا مردوں سے، یہ بڑا مشکل ہو گیا کام۔ تو نماز کے لیے تو چلے آئیں گی، چلی جائیں گی، اور وہ بھی زیادہ تر ظاہر ہے جمعے عیدین کے لیے آئیں گی۔ عام نمازوں میں تو خواتین ویسے بھی نہیں آتی، اور ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہرحال یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن اعتکاف میں تو 10 دن بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس میں بڑی بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے، بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے بہرحال یہی ہے کہ خواتین مسجد میں بہرحال اعتکاف نہ کریں۔ باقی علماء کا چونکہ اختلاف ہے، اس لیے شدت بہرحال ٹھیک نہیں ہے اس مسئلے میں۔ باقی گھر میں خواتین اعتکاف کریں گی، کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی، تو اس میں بھی دونوں طرف دلائل ہیں، اور دونوں طرف دلائل جاندار دلائل ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ خواتین گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ قرآن نے مسجد میں اعتکاف کا ذکر کیا ہے، تو ظاہر ہے ہر عبادت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو قرآن نے جو شرط بیان کی ہے اس شرط کی پابندی لازم ہوگی۔ تو اگر اعتکاف ہوگا تو مسجد میں ہوگا، نہیں ہوگا تو کہیں بھی نہیں ہوگا۔ یہ قول بھی بڑا مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے۔ لیکن احناف میں جس قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، اور اس کے اپنے دلائل ہیں، میں نے 2-3 سال پہلے وہ بیان بھی کیے تھے، لیکن اب چونکہ میں اگر وہ دلائل کی دنیا میں جاؤں گا تو یہ بات کلپ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو جو فقہ حنفی کو جو فالو کرتے ہیں یا علماء احناف کو جو فالو کرتے ہیں، تو ان کے لیے گنجائش ہے، ان خواتین کے لیے، کہ وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اور پھر میں نے بتایا کہ اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ تو صدیوں سے خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی آ رہی ہیں، لیکن گھر میں پھر اگر اعتکاف کرنا ہو تو سب سے بہتر تو وہ کمرہ ہے جس میں نماز کا معمول ہو۔ تو خاتون کسی کمرے کو نماز کو خاص کر دیں، یعنی نماز اسی میں ہوا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گھروں میں ایک کمرہ ایسا رکھنا چاہیے جو نماز کے لیے ہو۔ تو ایسا کمرہ جس میں نماز پڑھی جاتی تھی، خاتون اس کمرے کو خاص کر دیں اعتکاف کے لیے، اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اس قول پر عمل کرنا چاہتی ہیں جس میں گھر میں اعتکاف کی گنجائش ہے، تو اس کمرے کو خاص کر دیں۔ پھر اس کے وہی احکام ہوں گے جو مسجد کے حکام ہوتے ہیں، یعنی اعتکاف کے حق میں، ویسے وہ احکام نہیں بن جائیں گے جو مسجد کے ہوتے ہیں، لیکن اعتکاف کے حق میں وہی حکام ہوں گے۔ تو وہ حکام کیا ہیں؟ بھائی، گھر کے اندر جب آپ نے کمرہ خاص کر لیا تو اعتکاف ٹوٹتا ہے بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنے پر۔ تو خاتون جس کمرے میں اعتکاف کریں گی، بلا ضرورت اس کمرے سے باہر نکلنے پر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، فقہ حنفی میں جو اس قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی بہانے خواتین چلو رمضان کے آخری عشرے میں اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اعتکاف کی کچھ فضیلت ان کو مل جائے گی، کیونکہ اب مسجد تو جانے نہیں دیا جائے گا ان کو اعتکاف کے لیے، تو اب وہ بالکل ہی اس عبادت سے محروم ہو جائیں۔ تو اس لیے پھر اس پہلو کو ترجیح دی گئی ہے کہ بالکل عبادت سے محروم ہونے سے بہتر ہے کہ ان کو گھر میں وہ کمرہ جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھی اس میں اعتکاف کا ان کو حکم دے دیا جائے، تاکہ لیلۃ القدر ان کو حاصل ہو جائے، اس بہانے کچھ عبادت کر لیں، اللہ اللہ کر لیں۔ تو اس بیس پر فقہ حنفی میں اس قول کو ترجیح دی گئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بہت سی خواتین کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اس میں دلائل دونوں طرف ہیں، اس میں دلائل کی دنیا میں میں بھی نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ تو اب کیا حکم ہوگا کہ بھائی، پہلی بات یہ کہ یہ جو رمضان کے 10 دن کا سنت اعتکاف ہے نا، یہ روزے کے ساتھ مشروط ہے۔ تو اب مرد ہوں یا خواتین دونوں کے لیے ایک مسئلہ، روزہ اگر نہیں ہوگا تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، تو نفلی ہو سکتا ہے، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی خاتون اگر مینسس کی حالت میں ہے تو پھر وہ سنت اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ مینسز میں روزہ نہیں ہوتا، اور روزہ اس اعتکاف کے ساتھ شرط ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اعتکاف کی حالت میں جب خاتون کمرے میں ہو یا مرد مسجد میں ہو، تو اعتکاف میں غلطی سے بھی مسجد سے باہر نکلنے سے روزہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ خوب سمجھ لیں، غلطی سے بھی اگر آپ مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت سے نکلنا ایک الگ چیز ہے،
غلطی سے نکلنا ایک الگ چیز ہے. ضرورت کی وجہ سے نکلیں گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, غلطی کی وجہ سے نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دو باتیں ہو گئی. ایک بات یہ کہ اگر کسی وجہ سے اعتکاف میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر آپ غرارے کر رہے تھے اعتکاف روزے کی حالت میں, حالانکہ نہیں کرنے چاہیے غرارے, لیکن غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن آپ کو پھر بھی شوق تھا غرارے کرنے کا, غرارہ کیا اور اس دوران غلطی سے پانی آپ کے حلق میں اتر گیا. تو اب یہ بھولے سے نہیں اترا ہے, یہ غلطی سے اترا ہے. تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ گیا آپ کا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. اور چونکہ جان کر آپ نے پانی پیا نہیں ہے, اس لیے اس روزے کی قضا لازم ہوگی, اور اعتکاف بھی ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی عید کے بعد, یا اگلے دن بھی کر سکتے ہیں, روزہ رکھ کے ایک قضا کرنی پڑے گی. لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جان کر نہیں کیا, غلطی سے کیا ہے. ہاں, اور اگر بھولے سے پی لیا پانی, یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے, تو پھر نہ روزہ ٹوٹا نہ اعتکاف ٹوٹا, کیونکہ بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کن ضرورتوں کی وجہ سے اعتکاف سے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ قضائے حاجت کی وجہ سے اعتکاف سے آپ باہر جا سکتے ہیں. قضائے حاجت یعنی پیشاب آ رہا ہے آپ کو, واش روم جانا ہے آپ نے, تو اب واش روم جانے کے لیے جب آپ نکلیں گے تو آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے راستے میں. ہاں, اسپیڈ سے جانا ضروری نہیں ہے, آرام آرام سے جائیں, جو آپ کی نیچرل ایک واک کا طریقہ ہے, آپ کی جو نیچرل چال ہے. بھاگتے ہوئے جانے کی ضرورت نہیں ہے, باتیں بھی کر سکتے ہیں چلتے ہوئے, رکنا نہیں ہے آپ نے. واش روم کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں رش لگا ہوا ہے, تو آپ انتظار بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں آپ تسلی سے فارغ ہوئے, اس کے بعد اب آپ واپس آ جائیں, ہاتھ دھو لیں. تو یہ سب ضرورت کی وجہ سے تو یہ جائز ہے. ٹھہر گئے آپ بلا وجہ, تو پھر اب آپ کے لیے جو ہے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو خاتون کا بھی یہی حکم ہے, واش روم جا سکتی ہیں وہ, اور چلتے ہوئے کوئی بات چیت بھی کر لیں تو ٹھیک ہے, اور وہاں جب فراغت ہو تو فوراً واپس. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ یا برش کے لیے اعتکاف سے باہر نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو برش کرنے کے لیے آپ اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتے, وضو کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں. وضو کے دوران جب آپ کلی کریں تو اسی دوران مسواک بھی کی جا سکتی ہے, ٹوتھ پیسٹ اور برش بھی کیا جا سکتا ہے, تو وہ وضو کا حصہ بن جائے گا, تو پھر جائز ہے. یہ بات ہو گئی. تیسری بات یہ, فرض غسل کے لیے جانا بھی جائز ہے, اور جمعے کے غسل کے لیے سنت جو غسل ہے اس کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے, اس میں بڑا اختلاف ہے. تو اس لیے میں احتیاط یہ ہے کہ نہ کریں, اور گنجائش والا قول یہ ہے کہ جمعے کا غسل کیا جا سکتا ہے. بعض جگہ پسینے بہت ہوتے ہیں, بدبو بہت ہوتی ہے, احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے. اس میں راجح بات دلیل کے لحاظ سے یہی ہے کہ ہمیں کوئی دلیل ملتی نہیں ہے. ہاں, البتہ غسل فرض ہو جائے تو بہرحال پھر کرنا پڑے گا. آج کل مسجدوں میں یہ کیا ہوا ہے کہ سر دھونے کے لیے نا الگ سے برتن لگا دیتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے. مسجد کے اندر ہی اگر کوئی ایسا انتظام ہو نہانے کا کہ جس سے مسجد گندی نہ ہو, کہ خوب سمجھ لیں, کوئی ایسا ٹب وغیرہ رکھ دیا جائے جس میں آپ نہا لیں اور پھر پانی باہر پھینک دیا جائے, تو یہ ٹھیک ہے. یعنی اصل مسئلہ ہے کہ مسجد کے باہر نہیں جانا آپ نے. تو خاتون بھی اسی طرح کر سکتی ہیں کہ جس کمرے میں اعتکاف کیا ہوا ہے وہیں اگر جو ہے وہ ان کو جیسے جسم میں پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے. بعض علاقوں میں گرمی ہوتی ہے, گاؤں دیہاتوں میں, تو وہاں بہت زیادہ پسینے ہوتے ہیں. آج کل تو ایئر کنڈیشن روم ہے گھروں میں, لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. جو غریب علاقے ہیں ان میں تو پسینے ہوتے ہیں, بیچاروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں خاتون بھی اسی کمرے کے اندر اگر کوئی ٹب وغیرہ رکھ کے اپنے سر کو دھو لیں یا اپنے جو ہے وہ پسینہ وغیرہ دور کر لیں نہا کے, تو وہ ٹھیک ہے, ان کے لیے جائز ہے. خوشبو لگانا اعتکاف میں بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور اعتکاف کی حالت میں کھانا پکانے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے نکلنا, عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کھانا ان کو وہیں پہنچا دیا جاتا ہے, اچھی بات ہے یہ. لیکن اگر کوئی نہ پہنچائے یا پہنچانے والا نہ ہو, یا آپ نہیں لینا چاہتے کسی سے خدمت کہ آپ کیوں کسی کا احسان لیں, تو کھانا کھانے کے لیے بھی آپ اعتکاف سے باہر جا سکتے ہیں ہوٹل وغیرہ میں. اور خاتون جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے بھی نکل سکتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی میں کھانا میں ہی پکاتی ہوں گھر میں اور کوئی ہے نہیں, تو وہ کھانا پکانے کے لیے نکل سکتی ہیں. کھانا پکا لیں اور پھر جو ہے اس کو اپنے کمرے میں لا کے آرام سے بیٹھ کے کھا لیں. یعنی کچن میں کھانا پکانے کے لیے خاتون اعتکاف سے باہر جا سکتی ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ کوئی اور خدمت کر لے, یہ کوئی اور پکا لے. تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہو گیا. ثاقب صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں, میری شادی جون 2024 میں ہونے والی ہے. مجھے لڑکی کا خیال دل میں آتا رہتا ہے اور میرے پاس لڑکی کی فوٹو ہے جو میں دن میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں. کیا مجھے ایسا خیال آنے پر اور فوٹو دیکھنے پر گناہ ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا میرے بھائی, وہ ابھی آپ کی بیوی ہے نہیں, فوٹو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہو تو پھاڑ دو فوٹو کو. ویسے بھی تصویر جو ہے یہ جائز نہیں ہے اسلام میں شدید ضرورت کے بغیر, اور یہ کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکیوں کی تصویریں رکھنا اپنے پاس. تصویر کا بھی گناہ ہوگا اور فوٹو دیکھنے کا الگ گناہ ہوگا. تو انتظار کریں, جب شادی ہوگی تو پھر بیگم کو ڈائریکٹ دیکھ لینا زندہ. اچھا بھائی, دبئی سے کسی نے پوچھا ہے, سب کے یہی ہے کہ جیسے مسئلے چل رہے ہیں. مجھے ایک پاکستانی لڑکی سے محبت ہو گئی, دبئی میں رہتے اور پاکستانی لڑکی سے محبت ہو گئی, ماشاءاللہ. میں انڈیا سے ہوں, سبحان اللہ. ہم دونوں دبئی میں جاب کرتے ہیں. اب اس
लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? बहुत कोशिश की, मुझसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा। भाई साहब वो इसलिए नहीं मान रहे कि उनको पता है इंडिया के हालात क्या चल रहे हैं। यहाँ से लड़की वहाँ जाएगी तो पता नहीं वापस क़यामत तक आ सकेगा ना आ सके, तो वो सही सोच रहे हैं अपने बारे में। हाँ, पाकिस्तान इंडिया वालों को वीज़ा दे देता है और वहाँ से लोग आते हैं, मिलते रहते हैं और फिर वापस भी आराम से चले जाते हैं। लेकिन इंडिया ने बड़े, मोदी सरकार जो है ना, इसने बड़े मसाइल खड़े किए हुए हैं। ये वीज़े नहीं देती मोदी सरकार, और वीज़ा दे भी दे तो बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जब तक मोदी सरकार हैं आप फ़िलहाल रिश्ते की फ़िक्र छोड़ दें। और अगर आप समझते हैं कि आप लोगों ने रहना ही दुबई में है तो फिर ठीक है। लेकिन बहरहाल माँ बाप को डर होता है ना कि बंदा इंडिया का है, यहाँ से लड़की ले गया तो पता नहीं क्या बनेगा हमारी बच्ची का, वहाँ पे वापस आ सकेगी कि नहीं आ सकेगी। तो माँ बाप अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं, अपनी बच्ची के फ़ायदे की बात सोचते हैं। आप तो बस एक ही चीज़ लेके बैठे हुए हैं, इसलिए मैं इस बारे में कोई मशवरा नहीं दूंगा। माँ बाप बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आसिमुद्दीन साहब इंडिया से पूछते हैं, क्या इस शर्त पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट 30 दिन बाद भेजेंगे और पेमेंट आज लेंगे? हम खरीदने वाले से 30 से 50% एडवांस लेते हैं और प्रोडक्ट 30 दिन बाद मैन्युफैक्चरर से बनवा कर खरीदने वाले को भेज देते हैं। जब से आपका ड्रॉप शिपिंग पर बयान सुना है समझ नहीं आ रहा कि ये काम नाजायज़ तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हम ऑर्डर आने के बाद बनवाते हैं। देखें, जो चीज़ मौजूद ना हो उसको बेचना हराम है, नाजायज़ है। लेकिन शरीयत ने एक अक़द को, इस दो अक़द ऐसे हैं जिससे इसको मुस्तस्ना किया, एक बै सलम और एक इस्तिस्ना। अब आपका सवाल चूँकि इस्तिस्ना से मुताल्लिक है इसलिए मैं उसका जवाब दूंगा, सलम से मुताल्लिक है नहीं। तो चूँकि वो चीज़ आप बनवा के बेचते हैं तो इसको कहते हैं ऑर्डर पे माल तैयार करवाना। इस्तिस्ना अरबी में कहते हैं इस्तिस्ना, यानी फ़िक़ह की इस्तिलाह में। तो ऑर्डर पे माल तैयार करवा के बेचना भी जायज़ है, बशर्ते कि वो चीज़ उस वक्त मौजूद ना हो। तो जो प्रोडक्ट वो आपको पैसे देते हैं वो उस वक्त मौजूद नहीं है और आपसे कहा जा रहा है कि ये सिफ़ात की एक प्रोडक्ट है जो आपने बनवा के देनी है, तो ये शरन जायज़ है, अगरचे वो चीज़ अभी मौजूद ना हो। जैसे हम देग तैयार करते हैं ना, उसको पैसे दे देते हैं, भाई 2 देगें तैयार करके दे दे, तो देगा भी है ही नहीं, तो वो माल तैयार करेगा भिजवा देगा। तो इस तरह जो है ना, मैन्युफैक्चरर के लिए ये जायज़ है शरन कि वो चीज़ अभी चूँकि है ही नहीं और वजूद ही नहीं है तो बनवानी है उसमें। जैसे हम दर्जी को पैसे देते हैं और नाप आप दे देते हैं और कहते हैं भाई ये कपड़ा तैयार करके चांद रात को हमारे घर पहुंचा देना, फिर वो पहुंचाता क्या है जल्दबाजी में, वो फिर आप जाने टेलर जाने, मेरे तो बड़े तजर्बे हैं। खैर, तो ईद की खुशी ने दीवाना बना डाला, कमीज़ का कपड़ा था पजामा बना डाला, ये मशहूर शेर है ना। तो इसको कहते हैं कि भाई ऑर्डर पे माल तैयार करना, इस्तिस्ना। तो अगर वो चीज़ मौजूद नहीं है और ऑर्डर पे माल तैयार करवाया जा रहा है और उसकी सिफ़ात बयान की जा रही है कि भाई बिल्कुल इस तरह की चीज़ बनानी है, तो फिर शरन आपके लिए एडवांस में पैसे लेना जायज़ है और उसको टाइम मुतय्यन करके दे दें कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन लगेंगे, हम माल तैयार करके या कोई भी मशीनरी तैयार करके आपको दे देंगे, तो ये शरन जायज़ है। पाकिस्तान से मुझे ऑनलाइन गेम से कमाना हलाल है या हराम? भाई अगर जुए के तरीके से कमा रहे हैं तो फिर हराम है, और अगर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कमा रहे हैं तो अगर जायज़ चीज़ों का एडवर्टाइज चल रहा है तो उसकी आमदन जायज़ है। बाकी गेमों में लोगों को ना उलझाएं भाई, टाइम वेस्टिंग है। सैफ साहब पूछते हैं, ये क्या लिखा है, लाइव पूल लीवरपूल। खैर, मेरा दोस्त कहता है कि अहादीस काबिल एतबार नहीं है क्योंकि ये 100% ठीक तरीके से महफूज नहीं हुई है, सिर्फ कुरान ही ठीक है। अहादीस को उलमा ने महफूज किया जिनका आपस में बहुत सी बातों में इख्तलाफ है, तो अहादीस पर कैसे हो सकते हैं? तो वो अहादीस पर कैसे हो सकते हैं? ये मुनकिरीन हदीस का एक फितना हिंदुस्तान में खड़ा हुआ था, उन्होंने ये शोशा छोड़ा था। भाई ठीक है, हदीस की वैसे हिफाजत नहीं हुई जैसे कुरान की हुई है, लेकिन इसका ये मतलब कि हिफाजत ही नहीं हुई है, ये बिल्कुल बेकार बात है। बेहतरीन तरीके से हदीस की हिफाजत हुई है, अस्मा और रिजाल का पूरा इल्म है। इतनी हिफाजत किसी दुनिया में इल्म की नहीं हुई है, किसी की बातों की नहीं हुई है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की हिफाजत हुई है। एक एक हदीस की सनद चलती है, रावियों की बहस होती है, और क्या चाहिए इन कमबख्तों को। और ये खूब समझ लें कि जो लोग कहते हैं ना हदीस महफूज नहीं है, असल में वो कुरान को भी नहीं मानते, क्योंकि कुरान कहता है कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब सिखाएंगे। तो किताब की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नबी ने सिखाई हैं, उसके बगैर वो किताब समझ में आएगी ही नहीं। तो अब इन मुनकिरीन हदीस कमबख्तों से पूछें आप कि कुरान तो कह रहा है कि कुरान समझने के लिए नबी से सीखना पड़ेगा, तो नबी ने जो सिखाया था वो कहाँ गया? अगर ये महफूज नहीं है तो फिर आप बताओ वो कहाँ है? अगर आप कहते हो सारा ज़ाया होगा, इसका मतलब तो कुरान भी अब समझ में आ ही नहीं सकता, फिर तो कुरान भी हुज्जत नहीं रहेगा हमारे लिए। तो ये फजूल किस्म की बातें करते हैं, इन लोगों से ना मिलें आप, ये वसवसे पैदा करेंगे और कुछ भी नहीं है। इब्ने आदम जहलम से अगर बड़ा भाई गलत काम करे और बात भी ना सुने जिसकी वजह से हमें परेशानी हो, तो क्या इससे क़ता ताल्लुक़ करना जायज़ है या नहीं? भाइयों से कौन क़ता ताल्लुक़ करता है मेरे भाई? अगर कभी ऊँच नीच हो जाए तो फिर दोबारा सलाम दुआ से बातचीत शुरू कर दें। बाकी ज़्यादा फड्डे वड्डे हो रहे हैं तो थोड़ा सा रिजर्व हो जाए, भाई से ज़्यादा फ्री ना हो।
عمر خیام، کشن گنج بہار انڈیا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے آنسو اللہ کے ڈر سے نکل رہے ہیں یا پریشانیوں کی وجہ سے۔ نماز میں رو رو کر دعا کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اللہ سے پریشانیوں کی وجہ سے، جیسے رونا آتا ہے ویسے باقی دنوں میں گناہوں کی معافی مانگتے وقت نہیں آتا۔ پریشان ہونے پر ہی مجھے رونا آتا ہے کہ ایسے رونے کو اللہ قبول کریں گے؟ بھائی پریشان ہونے پر بھی چلو رونا آ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہی آ رہا ہے نا، تو یہ بھی غنیمت ہے۔ اس کا مطلب اللہ پہ ایمان تو ہے نا، یہ تو یقین ہے کہ پریشانیاں دور کرنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، تبھی تو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو ایتھیس ملحد لوگ ہیں یا جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، وہ تو اللہ سے دعا ہی نہیں مانگتے۔ تو یہ اچھی بات ہے، چلو دنیا کی پریشانیوں میں رونا آ رہا ہے مگر اللہ کے سامنے رہا ہے، مخلوق کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ باقی گناہوں پہ رونا زیادہ آنا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ بڑی پریشانی ہے۔ تو آخرت کا سوچا کریں کہ یہ جو میری دنیا کی پریشانی ہے یہ تو ویسے ہی مر جاؤں گا ختم ہو جائیں گی، جو گناہ کی وجہ سے عذاب آئے گا وہ اس سے بڑا سخت ہوگا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو گناہ کی جو پریشانی ہے وہ دنیا کی پریشانیوں سے زیادہ بڑی معلوم ہونے لگے گی، تو پھر اس پہ رونا آئے گا آپ کو۔ لیکن بہرحال یہ رونا بھی کم نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ غلام مزمل انڈیا سے، میرے ماموں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بینک سے ملنے والا سود فلسطین فنڈ میں دیا جا سکتا ہے؟ بینکوں سے سودی لین دین حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر بالآخر بینک نے سود جمع کر دیا تو اس کو رکھے نہیں بلکہ نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر کسی بھی خیر کے کام میں صدقہ کر دے۔ تو فلسطین کے فنڈ میں بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اس میں صدقہ یا ثواب کی نیت نہیں کرنی ہے، بس حرام سے جان چھڑانا ہے۔ تو ظاہر ہے جان چھڑانے کے لیے ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے کہیں خیر کے کام میں لگا دیں تو فلسطین کے فنڈ میں ضرور دے سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات، فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والی لڑکیوں کی انکم حلال ہوتی ہے حرام، اور جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کو بھی گناہ ہوگا؟ قیامت میں یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں دیکھتے تھے اس لیے ہم ان کے لیے ڈراموں فلموں میں کام کرتے تھے، اور اس طرح ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو ڈرامے فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اور جو لڑکیاں ڈراموں فلموں میں کام کر رہی ہیں ان کی آمدن بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو عورت کے لیے اس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا اور بے پردہ ہونا یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ڈراموں فلموں میں ایسا تھوڑی کہ برقعے میں آ رہی ہوتی ہیں، ایک سے ایک فیشن کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جو کلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے ڈراموں فلموں کے ذریعے تو وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو کلچر کس طرح سے بڑا غرق ہو رہا ہے ڈراموں فلموں میں، ان کا تو مقصد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے۔ تو بے پردگی کا بھی گناہ ہوگا عورت کو، اور جو کلچر ڈراموں کے ذریعے سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کا الگ گناہ ہوگا، اس لیے یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ باقی جو فلمی ایکٹر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں تو ہم آتے ہیں، تو لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو بھائی یہ تو کوئی جو فاحشہ عورتیں ہیں وہ بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنی بری خواہش پوری کرنے کے لیے، تو وہ کیوں آ رہے ہیں؟ پھر بھائی آپ ان کو ایک گناہ کا موقع دے رہی ہو تو جو گناہ گار لوگ ہیں وہ تو آئیں گے۔ نبی قرآن میں مجید میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بری چیزوں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کیا کرو۔ تو جیسے فاحشہ عورت کے پاس جانے والا گناہ گار ہے تو فاحشہ عورت تو زیادہ گناہ گار ہے کیونکہ وہ لوگوں کو موقع دے رہی ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ فلموں ڈراموں میں جو عورتیں آتی ہیں فاحشہ ہوتی ہیں، میں ان پہ یہ الزام ہرگز نہیں لگا رہا، لیکن بہرحال ایک کام تو ناجائز ہے نا، بے پردگی اور پھر جو کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ دو تو برائیاں ہیں جو ڈراموں فلموں کے ذریعے پروموٹ کی جا رہی ہیں۔ فلموں میں زیادہ ہوتی ہیں، ڈراموں میں کم ہوتی ہیں، لیکن ہوتی دونوں میں۔